کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارے سارے خواب ایک دن پورے ہو جائیں تو پھر زندگی میں باقی کیا بچے گا؟ اگر ہر دروازہ جس پر تم نے کبھی دستک دی خود بخود کھل جائے تو تمہاری خواہش زندہ رہے گی یا مر جائے گی؟ اگر تم وہ سب حاصل کر لو جس کے لیے برسوں بھاگتے رہے ہو تو کیا وہ لمحہ خوشی لائے گا یا ایک عجیب سا خلا چھوڑ جائے گا؟ کیا کامیابی کی انتہا پر پہنچ کر انسان سکون پاتا ہے یا وہیں سے ایک نیا خوف جنم لیتا ہے کہ اب کھونے کے لیے سب کچھ ہے؟ اور اگر خوابوں کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر جینے کی وجہ باقی رہتی ہے یا نہیں؟ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ اگر ایک دن آپ کی زندگی کے سارے خواب پورے ہو جائیں تو کیا واقعی آپ خوش ہو جائیں گے؟ وہ گاڑی جس کی کسی نے خواہش کی، وہ بنگلہ جس کے خواب دیکھے، وہ مقام جس کے لیے دن رات محنت کی، اگر سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے تو پھر کیا تمہارا دل واقعی بھر جائے گا یا پھر ایک نئی تشنگی جنم لے گی؟ ایک لمحے کو امیجن کریں، ہم انسان خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والی مخلوق ہیں اور شاید یہی بھاگ دوڑ ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ فرض کریں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی میں 5 ارب روپیہ آئے، جس دن 5 ارب ملا پھر کیا خواہشات مکمل ہو جائیں گی؟ پھر آگے کی چاہ کیا ہوگی؟ سوچو کہ جب منزل مل جائے، جب سب خواب حقیقت بن جائیں تو زندگی میں باقی کیا بچے گا؟ شاید تمہاری آنکھوں میں وہ چمک جو کبھی امید سے بھری تھی وہ مدھم پڑ جائے۔ تم محسوس کرو گے کہ جس کامیابی کے لیے تم نے سب کچھ قربان کیا وہ کامیابی تمہیں مکمل ہی نہیں کر سکی، کیونکہ انسان کو صرف منزل نہیں چاہیے، اسے سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سفر جو اس کے اندر آگ بھڑکاتا ہے، وہ خواب جو ابھی ادھورے ہیں اور وہ امید جو ابھی باقی ہے۔ بہت سارے لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی منزل نہیں پا سکا اور اس سے نا امیدی ان کی جنم لیتی ہے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب منزل پالو گے تو پھر آگے کی چاہ کیا ہوگی؟ یہ سب منزل پانے کی چاہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جب سب کچھ مل جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اب اسے سکون مل جائے گا، مگر اصل میں وہ اسی وقت سکون کھو دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بچپن میں کوئی چھوٹی سی چیز چاہیے ہوتی تھی، کوئی کھلونا، کوئی خواہش، اس کے ملنے سے زیادہ خوشی اس کے انتظار میں تھی۔ وہ بےتابی، وہ امید، وہ خواب دیکھنے کا لطف، مگر جیسے ہی وہ چیز ہاتھ میں آتی ہے دل بھر جاتا ہے۔ یہی انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے، حاصل کرتا ہے، پھر نیا چاہنے لگتا ہے۔ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر ایک خلا ہے جو کسی کامیابی سے نہیں بھرتا، اور اگر ایک دن تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں تو وہ خلا اور واضح ہو جائے گا۔ تمہاری مسکراہٹ ہوگی مگر آنکھوں میں سوال چھپے ہوں گے۔ تم سوچو گے اب کیا؟ وہ لمحہ جب سب کچھ تمہارے پاس ہوگا تب تمہیں احساس ہوگا کہ شاید تم خوابوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہے تھے بلکہ خوابوں کے ہونے کی حالت سے محبت کرتے تھے۔ تمہیں منزل نہیں، سفر اچھا لگ رہا تھا۔ تم دیکھو گے کہ ہر خوشی کی قیمت ایک ادھورا پن ہے، ہر کامیابی کے پیچھے ایک تڑپ تھی، اور جب وہ تڑپ ختم ہو جائے گی تو تمہاری زندگی خاموش ہو جائے گی۔ تمہارے پاس سب کچھ ہوگا مگر تم خود کہیں گم ہو جاؤ گے۔ تمہیں احساس ہوگا کہ خوابوں کا مقصد صرف پورا ہونا نہیں تھا، وہ تو تمہیں جلاتے رہنا، جگاتے رہنا اور آگے بڑھاتے رہنے کا ایک بہانہ تھے۔ دنیا کے بڑے لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، ان کے چہروں پہ اکثر آپ نے خالی پن دیکھا ہوگا۔ وہی خالی پن جو آپ کی آنکھوں میں تب آئے گا جب آپ کے پاس چاہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا، کیونکہ خواب انسان کو حرکت دیتے ہیں اور حرکت کے بغیر زندگی رک جاتی ہے۔ شاید اسی لمحے کچھ خواب کبھی پورے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ تم ابھی زندہ ہو، وہ یاد دلاتے ہیں کہ تم ابھی تلاش میں ہو، وہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے اندر ابھی بھی امید باقی ہے۔ وہ ادھورے خواب تمہارے اندر روشنی رکھتے ہیں، تمہیں بھاگتے رہنے کی طاقت دیتے ہیں۔ اگر ایک دن سب خواب پورے ہو جائیں تو تمہارے اندر کی آگ بجھ جائے گی، اور جب آگ بجھ جائے گی تو انسان جیتا تو ہے مگر جلتا نہیں ہے، اور جو نہیں جلتا وہ کبھی روشنی نہیں دیتا۔ تو شاید خوشی اس میں نہیں کہ سب کچھ مل جائے، بلکہ اس میں ہے کہ کچھ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، کچھ چاہتیں، کچھ آرزویں، کچھ منزلیں جو ابھی دور ہیں، کیونکہ انسان کی خوبصورتی اسی ادھورے پن میں ہے، مکمل ہونے میں نہیں ہے بلکہ مکمل ہونے کی کوشش کے اندر انسان کی خوبصورتی ہے۔ اور اگر ایک دن تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں تو شاید تم خوش نہ رہو، کیونکہ خواب ختم نہیں ہونے چاہیے، وہی تو زندگی کو خوبصورت رکھتے ہیں۔ اور جب سب خواب پورے ہو جائیں
تو سب سے بڑا خواب یہی بچتا ہے کہ کاش کوئی خواب ابھی باقی ہوتا۔ اگر آپ تاریخ کے ان چہروں پہ غور کریں جن کے سارے خواب پورے ہو گئے تھے، وہ جنہوں نے اقتدار کی بلند ترین چوٹیوں کو چھو لیا تھا، وہ جنہوں نے اپنی دولت سے دنیا کو خرید لیا تھا، وہ جن کے ناموں پر شہر آباد ہوئے اور قومیں جھک گئیں، مگر انجام میں ان کے ساتھ ہوا کیا؟ کیا وہ واقعی خوش تھے؟ کیا ان کے اندر وہ سکون تھا جو وہ تلاش کر رہے تھے؟ نہیں، کیونکہ جب انسان سب کچھ پا لیتا ہے تو وہ خود کو کھو دیتا ہے۔ سکندر اعظم کو یاد کریں، وہ نوجوان جو دنیا فتح کرنے نکلا، جس نے ایک کے بعد ایک سلطنت کو مٹی میں ملایا، جس کا خواب تھا کہ زمین کا ہر حصہ اس کے قدموں تلے ہو، مگر جب اس نے آخری فتوحات کے بعد اپنے خیمے میں تنہائی دیکھی تو اس نے کہا تھا میرے پاس سب کچھ ہے مگر دل خالی ہے۔ وہ جس نے دنیا کو جھکایا وہ اپنی خواہشوں کے بوجھ تلے دب کے مر گیا۔ سکندر وہ مثال ہے کہ خواب اگر پورے ہو جائیں تو وہ انسان کو جیتا نہیں رکھتے، ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح چنگیز خان، وہ جس کے لشکروں کے آگے زمین لرزتی تھی، جس کے حکم پر شہر جلتے تھے اور قومیں مٹ جاتی تھیں، اس کی خواہش طاقت تھی اور وہ طاقت اسے مل گئی، مگر وہ بھی مر گیا ایک ایسی بیماری سے جس کا علاج نہیں ہو سکا، اور اس کی آخری وصیت تھی کہ میری قبر کوئی نہ جانے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ جانے کہ طاقت نے مجھے کس انجام تک پہنچایا۔ وہ جس نے دنیا کو غلام بنایا وہ خود اپنے انجام کا قیدی بن گیا۔ نیپولین، جو فرانس کا ایک عام سپاہی تھا، پھر دنیا کے بڑے حکمرانوں میں شمار ہونے لگا، یورپ کے نقشے بدلنے والا، آخرکار ایک اجنبی جزیرے پہ جلا وطن ہو کے مرا۔ وہ جس نے تاج پہننے کے لیے پوری دنیا کو ہلایا، اپنی موت پہ وہ تنہا تھا، کیونکہ جب سب کچھ مل جائے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ طاقت بھی وقتی ہے، عزت بھی اور تعریفیں بھی۔ اب جدید دنیا میں دیکھو، مائیکل جیکسن، جس نے شہرت کی آخری حد کو چھوا، دنیا کے ہر کونے میں اس کی آواز گونجی، اربوں لوگ اس کے مداح بنے، مگر وہ نیند کی دوائیوں کے سہارے جیتا رہا اور وہی دوائیاں اس کے لیے موت بنی۔ وہ شخص جس نے دنیا کے دلوں میں جگہ بنائی، اپنے دل کی تنہائی نہیں بھر سکا۔ وہی انجام رابن ولیمز کا بھی تھا۔ وہ اداکار جو سب کو ہنسانے والا تھا، خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا مگر اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ یہی انسان کا المیہ ہے کہ جب وہ اپنے سارے خواب پورے کر لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ خوابوں کا مقصد پورا ہونا کبھی تھا ہی نہیں، زندہ رکھنا تھا۔ وہ آگ جو ہمیں بھاگنے پر مجبور کرتی ہے وہی ہمیں جلاتی ہے، اور جب سارے خواب پورے ہو جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے اور پھر انسان جلنے کی بجائے راکھ بنتا ہے، خاموش، خالی، بے معنی۔ تو مگر دیکھو کہ تاریخ کے سب سے بڑے لوگ ایک نقطے پہ آ کے رک گئے۔ وہ لمحہ جب سب کچھ مل جانے کے بعد بھی اندر سے ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اب کیا؟ یہی سوال ہے جو بادشاہوں کو درویش بناتا ہے، کامیاب انسانوں کو بے چین، کیونکہ خواب ختم ہو جائیں تو زندگی کا مفہوم بھی ختم۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ راز سمجھا، جیسے بدھ، جس کے پاس سب کچھ تھا، محل تھی، دولت تھی، طاقت تھی۔ ایک دن اس نے سب چھوڑ دیا، اس نے جان لیا کہ خواہشوں کی انتہا خالی پن ہے اور خالی پن کی انتہا سکون۔ اس نے وہ تلاش شروع کی جو دنیا کے اندر نہیں بلکہ اپنے اندر تھی۔ یا پھر سقراط، جس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ جملہ اس کی سچائی تھی، کیونکہ جب انسان سب کچھ پا لیتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل دولت علم نہیں بلکہ شعور ہے، اور شعور صرف ادھورے پن سے جنم لیتا ہے۔ اسی طرح تمہاری زندگی میں بھی کچھ خواب ایسے ہیں جو پورے نہ ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ تمہیں جلاتے رہیں گے، تمہیں متحرک رکھیں گے، تمہیں انسان بنائے رکھیں گے، کیونکہ اگر سب خواب پورے ہو جائیں تو تمہارے اندر کی تڑپ مر جائے گی، تم خوش نہیں رہو گے، بس خاموش ہو جاؤ گے۔ تو سوچو کہ شاید خدا نے کچھ خواب ادھورے ہی اس لیے رکھے ہیں کہ انسان ہمیشہ چلتا رہے، تلاش کرتا رہے، زندہ رہے، کیونکہ ادھورے خواب انسان کو زندہ رکھتے ہیں اور مکمل خواب ختم کر دیتے ہیں۔ خوابوں کے ادھورے رہنے میں ہی زندگی کا حسن ہے، اور شاید یہی ادھورا پن ہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں مکمل بنا رہی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔